انکار کی کوئی خاص وجہ؟ داجی کا لہجہ کرختگی سے بھرپور تھا۔ لاٹھی پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالتے وہ اپنے سامنے تن کے کھڑے عالم سے گویا ہوئے۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ ہمارے مابین 10 سال کا فرق ہے؟ عالم ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ضبط سے بولا تھا۔ یہ وجہ بے تکی ہے برخوردار۔ تمہاری دادی اور میری مثال تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی۔ 10 سال کا فرق ہے لیکن رشتہ مضبوط اور اٹوٹ ہے۔ داجی نے اس کا عذر رد کیا۔ عالم جبڑے بھینچ گیا۔ بی جان میں بچپنا نہیں تھا داجی، نہ وہ لاؤ والی تھیں۔ آپ جس لڑکی کو میرے سر پہ مسلط کرنے چلے ہیں وہ 19 سال کی ہونے کے باوجود 9 سالہ بچی کا دماغ رکھتی ہے، نہ تعلیم یافتہ ہے، نہ اسے گھر داری کی سمجھ بوجھ ہے۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں ردا کو پسند کرتا ہوں داجی۔ یہاں واپس لوٹ آنے کا مقصد آپ سب کو ردا سے آگاہ کرنے کا تھا، نہ کہ آپ کی پوتی سے نکاح کرنے کا۔ عالم کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں بنا رکے غراتے ہوئے کہتا، وہاں موجود ہر نفوس کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ لاؤنج کی دیوار کی اوٹ میں چھپا وہ نازک وجود اس قدر حد تک پر اپنے آنسو حلق میں اتارتے، دماغ میں کنڈا مارتی سوچ پہ عمل پیرا ہونے کے واسطے لاؤنج میں قدم رکھ گیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی سب کی نظروں کا ارتکاز اس کی جانب مرکوز ہوا۔ عالم کی سبز نگاہوں میں قہر امڈ آیا اپنے سامنے کھڑی 19 سالہ زرناب کو دیکھ کر۔ آخر یہی تو تھی فساد کی جڑ، جس کی بدولت پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے والد اور دادا دادی پنچایت لگائے بیٹھے تھے۔ زینب بیگم جو اپنی بیٹی کی ذات کے لیے ہتک آمیز لفظ سنتے دل برداشتہ تھیں، اسے پکار بیٹھی۔ زرناب ان کی پکار نظر انداز کرتی قدم در قدم چلتی عالم کے عین سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے لالا۔ عالم کی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں گاڑے وہ دیدہ دلیری سے کہتی عالم کو دانت پیسنے پہ مجبور کر گئی۔ شرم و حیا کا دامن تھامو لڑکی، یوں سر جھاڑ منہ پھاڑ شادی کی پیشکش کرنے سے پہلے تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ عالم غضبناکی سے بولا، آپ اپنی پسند کا اظہار کریں تو حق پہ، میں شادی کا مطالبہ کروں تو بے شرمی لالا۔ مجھے ہر حال میں شادی کرنی ہے۔ وہ حد درجہ جذباتیت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ عالم کو اس کا یہ انداز اور لفظ اشتعال میں مبتلا کر گیا۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اس نے چند ساعت کے لیے خاموشی کا سانس لیتے ایک حل نکالا، تمہیں شادی ہی کرنی ہے نا؟ میں کروا دیتا ہوں تمہاری شادی۔ داجی میرے دوست کا بھائی ہے، کم عمر بھی ہے، ویل سیٹلڈ بھی ہے، زرناب کے لیے بہترین ہم سفر ثابت ہوگا۔ اس نے اپنے اشتعال کو قابو کرتے تحمل مزاجی سے کام لینا چاہا، لیکن زرناب کا اگلا قدم اس سمیت سبھی کو بے یقینی اور خوف میں مبتلا کر گیا۔ مجھے آپ ہی سے شادی کرنی ہے لالا، صرف اور صرف آپ سے۔ اگر آپ نے مزید انکار برتا تو خدا کی قسم میں یہ چھری اپنی کلائی پہ پھیر لوں گی۔ وہ اس کے بار بار انکار کے سبب ہذیان ہی سی ہو اٹھی تھی۔ برق رفتاری کا مظاہرہ کرتی ٹیبل پہ رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائے وہ اپنی کلائی پہ رکھتے چیختی وہاں موجود ہر نفوس کا دل دہلا گئی تھی۔ زرناب! بیک وقت یک زبان کئی آوازیں حویلی کے لاؤنج میں گونجی۔ داجی کا ہاتھ بے ساختہ دل کے مقام پہ آن ٹھہرا، جبکہ عالم ہکا بکا کھڑا اس کی اس قدر شدت پسند انداز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ زرناب تو نہ تھی جس کے ہر انداز سے بچپنا چھلکتا تھا۔ زرناب بیٹے یہ بے وقوفی مت کرو۔ داجی نے اپنے بائیں پہلو سے اٹھتے درد کو برداشت کرنے کی صحیح کرتے اسے سنبھالنا چاہا کہ وہ ان کی بات کاٹ گئی۔ آپ نکاح کریں گے مجھ سے یا نہیں؟ زرناب حلق کے بل چیخی۔ عالم نے سر جھٹکا، وہ ان گیدڑ بھبکیوں میں آنے والا نہیں تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتے وہ زرناب کو انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور کر گیا۔ زرناب نے چھری پہ دباؤ ڈالا، سرخ مادہ اس کی کلائی سے بہتا حویلی کے چمچماتے فرش پہ قطروں کی مانند گرا۔ زرناب! داجی! اگلے ہی پل ان 2 ناموں کی بلند چیخیں حویلی کے اونچے ستونوں سے ٹکراتے واپس لوٹی اور پھر وہاں ایک دم دوبیز خاموشی نے راج کیا۔ لیکن بابا! ہسپتال کے سنسان آباد کوریڈور میں عالم کی انحرافی آواز گونجی۔ لیکن ویکن کچھ نہیں جانتے ہم عالم،
تمہیں باہر ملک تعلیم حاصل کرنے بھیجا تھا نہ کہ پیچ لڑانے۔ آج تمہارا یہ انحراف اور یہ روح گردانی بابا کو ہسپتال کے بستر تک لے آیا ہے۔ کیا چاہتے ہو کہ تمہارا یہ بیجا انحراف ہم سے ہمارا باپ چھین لے؟ عالم کے والد مدثر صاحب گرج اٹھے تھے۔ زرناب کی ضد، عالم کا انکار اور پھر زرناب کی کلائی سے بہتا خون داجی کے اعصابوں پہ اس قدر بھاری ثابت ہوا تھا کہ وہ مزید اعصابی جنگ نہ لڑتے، ہوش و خود سے بیگانہ ہوتے چلے گئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ وقت پر ہسپتال لانے کے سبب ڈاکٹرز ان کی بگڑتی حالت پہ قابو پا چکے تھے۔ تقریباً 5 سے 6 گھنٹوں کے اعصاب شکن انتظار کے بعد انہیں ہوش آیا تھا، جبکہ زرناب کی کلائی پہ لگے معمولی سے کٹ کی بھی بینڈیج کروا لی گئی تھی۔ بے جا انحراف؟ بابا، ہر شخص کو اپنی زندگی پہ اختیار حاصل ہے۔ میں کیوں کر اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کروں جو نہ میری پسند ہے اور نہ محبت؟ بے جا انحراف میرا نہیں ہے، بے جا ضد اس کی ہے۔ عالم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا سر کسی دیوار پہ دے مارے۔ اگر اسے الہام ہو جاتا کہ پاکستان لوٹتے اسے ان سب چیزوں کا سامنا کرنا تھا تو وہ کبھی امریکہ سے واپس نہ آتا۔ آخر خرابی کیا ہے اس بچی میں؟ خوبصورت ہے، سگڑ ہے، تمہارے ساتھ جوڑا اچھا بیٹھے گا۔ اب مزید مجھے میرے بھائی کے سامنے شرمندہ مت کرو عالم۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ۔ اس رشتے کو قبول کرتے زرناب سے نکاح کرو گے تم۔ اگر تمہارے انحراف کی بدولت بابا کی طبیعت مزید بگڑی تو بھول جانا کہ تمہارا ایک باپ تھا۔ تمام تعلقات توڑتے میں تمہیں اپنی سرپرستی سے آگ کر دوں گا۔ عالم کے سامنے ہاتھ جوڑے وہ باس پرس کو اختتامی رخ دیتے بلا واسطہ طور پہ اسے دھمکی دے گئے۔ عالم نے آنکھیں میچے گہرا سانس بھرتے اپنے سینے سے اٹھتے طیش کے طوفان اور وجود کو گھیرتی بے بسی پہ قابو پانے کی صحیح کی۔ کیسے سمجھاتا اپنے بابا کو کہ اس کے نزدیک روایتی مردوں کی طرح خوبصورتی اور سگڑ پن اہمیت کا حامل نہیں ہے، دل اور اس میں پنپتی وابستگی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ عورت اہمیت رکھتی ہے جسے وہ ایک آس میں مبتلا امریکہ چھوڑ آیا ہے، اس سے بندھے وہ عہد و پیمان اہمیت رکھتے ہیں۔ مدثر صاحب کو ہسپتال کے اس مخصوص کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کے وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا، اپنے بگڑتے تاثرات میں سدھار لاتا، اس کمرے کی سمت بڑھا۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا داجی۔ داجی کے پہلو میں سکڑ کے لیٹی وہ ان کے کاندھے پہ سر رکھے پرنم آواز میں بولی، اور تم نے مجھے۔ داجی اب قدرے بہتر تھے، اپنے ہاتھ کو جکڑے اس کے ہاتھ پہ بندھی پٹی کی جانب دیکھتے دھیمی متزلزل آواز میں گویا ہوئے، ذرا سا کٹ تو تھا داجی۔ زرناب جانتی تھی وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ اپنی ضد کے حصول کے لیے اٹھائے گئے اس قدم کا انجام اسے شرمندگی اور احساس جرم میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں تم پہ ایک آنچ برداشت نہیں کر سکتا، اکلوتی لاڈلی پوتی جو ٹھہری تم میری۔ داجی کے لہجے میں زرناب کے لیے بے انتہا محبت تھی، جسے محسوس کرتے زرناب آسودگی سے مسکرا دی۔ دفتن کمرے کا دروازہ کھلا۔ زرناب کے ہمراہ داجی، زینب بیگم اور اختر صاحب نے بھی اندر داخل ہوتے مدثر صاحب کی جانب دیکھا۔ زرناب کے لبوں پہ پھیکی مسکان ان کے عقب سے نمودار ہوتے عالم کو دیکھ کر سمٹتی چلی گئی۔ وجہ اس کے خطرناک حد تک سنجیدہ تاثرات تھے جو زرناب کے گلے میں گلٹی ابھار گئے تھے۔ کیوں آیا ہے یہ یہاں مدثر؟ اسے کہو یہاں سے چلا جائے۔ یہ باغی ہو چلا ہے اور مجھے باغی پن قطعی پسند نہیں۔ داجی کا لہجہ خفگی سے بھرپور تھا۔ عالم نے دانت پہ دانت جمائے کھا جانے والی نظروں سے زرناب کی جانب دیکھا، جو معصومی سی شکل بنائے داجی کے کندھے میں چپتے اس کی نظروں سے خلاصی پانے کی کوشاں تھی۔ بابا، عالم نکاح کے لیے تیار ہے۔ مدثر صاحب نے مسکراتے ہوئے خوشی کی ایک نوید سناتے ان کی تمام خفگی دور کی۔ کیا واقعی؟ یہ پرجوش آواز زرناب کی تھی، جو یوں اپنی جگہ سے اچھل پڑی مانو حفظ حکیم کی دولت اس کے ہاتھ آن لگی ہو۔ جہاں سب اس کے اس انداز پہ مسکرا اٹھے، وہیں عالم کا دل کیا وہ کہیں روپوش ہو جائے۔ آخر کیسے گزارا کروں گا میں اس 19 سال کی بچی کے ساتھ؟ اپنا ماتھا انگوٹھے سے مسلتا وہ خود پہ ہی رحم کھا گیا۔ بلاؤ قاضی کو مدثر، ابھی اسی وقت ان دونوں کا نکاح ہوگا اور پھر ہی میں حویلی لوٹوں گا۔
اس سر پھرے سے کوئی بعید نہیں، ہمیں آسرا دیتے کہیں فرار ہو جائے۔ داجی اپنے دل میں پنپتا اندیشہ ظاہر کرتے عالم کو تعصب سے نفی میں سر ہلانے پہ مجبور کر گئے۔ مدثر صاحب اختر صاحب کو اشارہ کرتے دروازے کی جانب بڑھے، جبکہ زینب بیگم زرناب تک آتے اس کے سر سے پھسلتی چادر درست کرتے اسے لیے صوفے پہ آن بیٹھی۔ عالم نے جو ہی جھکی نظریں اٹھائے صوفے پہ بیٹھی زرناب کو دیکھا، اش اش کر اٹھا۔ محترمہ ایک عظیم مور کا سر انجام دینے کے بعد اب لجاجت چہرے پہ سجائے محجوب سی بنی بیٹھی کئی مشرقی دلہنوں کو مات دے رہی تھیں۔ وہ صبر کے کڑوے گھونٹ بھر گیا۔ ایک طرف داجی کی خفا اور پرتعش آنکھیں، دوسری طرف زرناب کا شرمیلا روپ۔ وہ بیچ منجدھار میں پھنسا، اپنے لب کترتے واپس نظریں فرش پہ مرکوز کر گیا۔ یہ سب صبر آزما تھا۔ چند ثانیے کے طویل انتظار کے بعد مدثر اور اختر صاحب قاضی صاحب کے ہمراہ وہاں لوٹے۔ چند لمحوں میں ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا۔ یوں زرناب اختر زور زبردستی عالم مدثر خان کے عقد میں آنے میں کامیاب ٹھہری۔ حویلی کے پرتعیش ہر آسائش سے آراستہ کمرے کے وسط میں بچھے بیڈ پہ سرخ لہنگا پھیلائے استحقاق سے براجمان وہ بےتابی کے عالم میں عالم کی منتظر تھی۔ دل کا ایک گوشہ جہاں اپنی کامیابی پہ جشن منا رہا تھا، وہیں ایک گوشہ اس کے خطرناک تیور ملاحظہ فرمانے کے بعد اس کے متوقع رد عمل کو سوچتے ہوئے خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد وہ ہسپتال سے روانہ ہو گیا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا تھا، جبکہ زینب بیگم حویلی آتے ہی اسے اپنی شادی کا جوڑا زیبتن کرواتے، سر تا پیر سجاتے عالم کے کمرے میں بٹھا گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، گھونگھٹ تلے جھکا چہرہ اٹھائے زرناب نے اندر داخل ہوتے عالم کی جانب دیکھا۔ لباس پہ سلوٹیں، بکھرے بال، غضب کی سرخی سمیٹی آنکھیں۔ اس کا ملکجہ حلیہ یہ بتانے کو کافی تھا کہ اس کے ساتھ ہوا حالیہ حادثہ اسے حد درجہ متاثر کر گیا ہے۔ کمرے کی فضا میں رقص کرتی سندلی مہک عالم کے ناک کے نتھنوں سے ٹکراتے اسے ٹھٹکنے پہ مجبور کر گئی۔ آنکھیں جو ہی بیڈ پہ براجمان زرناب پہ مرکوز ہوئیں، اس کا پارا 7ویں آسمان کو جا پہنچا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ ایک ہی جست میں اس تک آتا وہ اس کے بازو جکڑے اسے اپنے روبرو کرتے دھاڑا۔ زرناب کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا، لیکن پھر بھی ہمت کا مظاہرہ کرنا بہتر سمجھا۔ بیوی ہوں آپ کی، اب میرا مستقل ٹھکانہ یہی ہے۔ بازو میں دھنستی اس کی انگلیوں سے اٹھتا درد برداشت کرتی وہ بامشکل لہجے کو مضبوط بنائے بولی۔ عالم کے اشتعال میں مزید اضافہ ہوا۔ بیوی محترمہ، آپ کو میرے سر پہ مسلط کیا گیا ہے، ایک انچاہا بوجھ ہیں آپ۔ آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ جانتی ہوں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں ردا کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ میرے تمام وعدے جھوٹے ثابت ہوئے۔ میں ایک دھوکے باز اور فریبی کا لقب حاصل کر چکا ہوں۔ اس کے بازو جھنجھوڑتے وہ پوری شدت سے دھاڑا تھا۔ زرناب آنکھیں سختی سے میچ گئی، تن بدن لغزش کا شکار ہوا۔ گھونگھٹ اس کے یوں جھنجھوڑنے پہ سر سے سرکتا زرناب کا رخ روشن کر گیا اور عالم خان اس دیدار پہ تھم سا گیا تھا۔ چاندنی رنگت، ماتھے پہ دمکتی بندیا، لرزتی گھنیری پلکوں تلے بند آنکھیں، کھڑی ناک جس میں نتھ آراستہ تھی، سرخ یاقوتی رنگ سے رنگے کپ کپاتے لب جنہیں نتھ کا موتی چوم رہا تھا، اور اٹھی تھوڑی پرشان سے براجمان وہ دربان جو اس کے حسن کو نظر سے بچانے کا کام سر انجام دیا کرتا تھا۔ یا تو وہ آج اس قدر حسین لگ رہی تھی یا عالم اسے گہری نظروں سے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ جو شدید اشتعال میں مبتلا تھا اس حسن سے گھائل ہوتا اشتعال بھول بیٹھا۔ دل کی دھڑکنیں سر پٹ دوڑنے لگی۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی لالا، لیکن میری خواہش۔ ہنوز بند آنکھیں اور متزلزل وجود لیے وہ منمنائی۔ عالم جو ٹکٹکی باندھے اس کی جانب دیکھتا، اس کے حسن کے سبب اپنے ارد گرد بندھے فسوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی منمناہٹ بے ہوش میں لوٹا۔
کیسی خواہش؟ بھووں کے درمیان بل لیے اس نے استفسار کیا۔ مجھے بچہ چاہیے تھا۔ آپ میرے ساتھ صرف ایک رات کے لیے سو جائیں، اس کے بعد آپ بے شک ردا کے پاس لوٹ جائیں، اسے اپنا لیجئے گا، میں اف تک نہیں کروں گی۔ اپنی خواہش کا اظہار کرتی وہ عالم کو حیرت اور بے یقینی کا 440 وولٹ کا جھٹکا دے گئی۔ عالم کی گرفت اس کے بازوؤں پہ ڈھیلی ہوئی، وہ بے ساختگی کے عالم میں 2 قدم پیچھے ہوا۔ اندازہ ہے تمہیں اپنے لفظوں کا؟ اگلے ہی پل وہ بے یقینی کے زمرے سے نکلتا لال بھپوکا چہرہ لیے برہمی سے بولا، ہاں مجھے ایک بچہ چاہیے، چھوٹو سا موٹو سا، اسی لیے تو میں نے اتنا سب کچھ کیا، اپنی کلائی تک کاٹ لی۔ اب جب میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو میں اسے بتاؤں گی کہ اس کی ماں نے کتنے جتن کیے ہیں اس کے حصول کے لیے۔ دیکھیے وقت ضائع نہیں کریں، آ جائیں بیڈ پہ سو جاتے ہیں۔ زرناب پٹ سے آنکھیں وا کیے انتہائی معصومیت سے کہتی، بیڈ پہ بیٹھتے عالم کو پاس آنے کا اشارہ کر گئی، جبکہ عالم کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ وہ کس قدر بے باک تھی، جبکہ حیرت اور بے یقینی بھی دیدنی تھی۔ تم نے یہ تماشا صرف ایک بچے کے لیے کیا؟ حیرانگی سے استفسار کیا۔ زرناب فوراً سرس بات میں ہلا گئی، مطلب تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی؟ وہ تو اس کی جنونیت اور شدت پسندی کو محبت سے منسوب کر گیا تھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید سامنے موجود لڑکی اس سے محبت کر بیٹھی ہے، تبھی تو وہ اسے پانے کو اپنی جان تک گنوانے کو تیار تھی، لیکن یہ سب گمان ثابت ہوا۔ قطعی نہیں۔ زرناب کا سر زور و شور سے نفی میں ہلا اور عالم کو لگا وہ کچھ سنگین کر بیٹھے گا۔ اب آ بھی جائیں۔ وہ مزید صبر نہیں کر سکتی تھی، جھنجھلاتے ہوئے بولی، تم نے صرف ایک بچے کی خاطر مجھ سے میری محبت چھینی۔ تمہاری اس بے جا خواہش اور ضد کی بدولت داجی ہسپتال کے بیڈ تک جا پہنچے۔ پورا گھر میرے خلاف ہوتے مجھ سے خفگی کا اظہار کر گیا، جبکہ میرا باپ وہ تو مجھے آنکھ کر دینے کو تیار تھا۔ ماں بننا ہے تمہیں، بچہ چاہیے، مطلب میری قربت، ٹھیک ہے۔ وہ بدحواس ہو چکا تھا، پچھلی گردن پہ ہاتھ پھیرتے وہ پھر خود کو اشتعال کی نظر کر چکا تھا۔ مجھے صرف ماں بننا تھا۔ زرناب کو ندامت نے آن گھیرا تھا۔ ماں بننا ہے تمہیں، بلکہ نہیں، سیدھے اور صاف لفظوں میں کہو، تمہیں میری قربت کی چاہ ہے۔ بخشتا ہوں تمہیں ایک رات اپنی قربت، ایسی قربت جسے پانے کے بعد تمہارے سر پہ چڑھا یہ بھوت اتر جائے گا۔ پناہ مانگو گی تم میرے قہر سے، فرار چاہو گی لیکن نہیں ملے گا۔ اپنی شرٹ تن سے جدا کرتا وہ دانت پیستے ہوئے کہتا اس کی جانب بڑھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زرناب اس کی اس حرکت پہ حواس باختہ سی ہو اٹھی۔ اسے یوں اپنی جانب بڑھتا دیکھ کے اس نے بیڈ سے اترنا چاہا۔ عالم سرعت سے اس کی طرف آتا، اسے اپنے شکنجے میں جکڑ گیا، اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں لاک کرتا۔ وہ اس پہ اپنا تمام وزن ڈالے، اسے ہلنے تک سے قاصر کر چکا تھا۔ وہی جو تم چاہتی ہو۔ اس کی بے قابو ہاتھ اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں قید کرتا وہ اس کے چہرے پہ جھکتا غرایا، یہ بے شرمی ہے۔ زرناب چٹانی وزن تلے خود کو پستہ محسوس کرتی چہرے پہ درد بھرے آثار لیے بولی، مضحکہ خیز، خود بے شرمی کی آخری حد تک پھلانگ لینے والی مجھے بے شرمی کا درس دے رہی ہے۔ عالم کی سبز نگاہیں اس کے نقوش کا طواف کر رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس کے نزدیک آتے ایک بار پھر اس کا اشتعال جھاگ کی مانند بیٹھتا چلا گیا تھا۔ مجھے صرف بچہ چاہیے تھا۔ زرناب روحان سی ہوئی۔ عالم کے لبوں کے کونے بے اختیاری کے عالم میں مسکراہٹ میں ڈلے۔ بچے کے حصول کے لیے ایک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور ہم ابھی وہی مراحل طے کرنے والے ہیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس نادان لڑکی کو واقفیت نہیں تھی اپنے لفظوں کے ذو معنی مفہوم کے متعلق۔ وہ نادان تھی اور اس کی یہ نادانی اس کے سر پہ مصیبت بنی بیٹھی تھی۔ کیسے مراحل؟ عالم کی پرتپش سانسوں کے تھپڑ اس کے چہرے پہ پڑتے
اس کی جلد جھلسا رہا تھا اور زرناب سے یہ سب برداشت کرنا دوبھر ہو رہا تھا۔ مقابل کی نزدیکی، پھر سانسوں کی تپش، اس کی جان لبوں پہ سجا گئی تھی۔ عملی طور پہ بتاتا ہوں، وہ مزید اپنے جذباتوں پہ بند نہیں باندھ پایا جو اس قدر مکمل حلال حسن دیکھ بے قابو ہو چلے تھے۔ اس لڑکی کی نزدیکی، بے ہنگم سانسیں، بدن سے اٹھتی کندن مہک اور قیامت خیز حسن اسے مدہوش کر گیا تھا۔ خمار سے بوجھل آواز میں کہتے وہ زرناب کو کچھ سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا اس کے لبوں پہ جھکتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھا گیا۔ زرناب ماہی بیاب کی مانند تڑپ اٹھی، سیاہ آنکھیں تحیر سے آخری حد تک پھیلیں۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا لمس تھا جو آگ کی مانند اسے جلا کے خاکستر کر رہا تھا۔ وہ اس کا حدت بھرا لمس برداشت کرنے کی متحمل نہ تھی، لیکن مقابل اس کی سانسوں کا جام پیتے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چلا تھا۔ وہ سانسوں کے اس ملاپ کو تا دیر برداشت نہ کرتے بالآخر حواس کھو بیٹھی۔ اس کا ہلچل کرتا وجود ایک دم ساکت محسوس کرتے عالم ٹھٹک کے ہوش میں آیا۔ اس کے لبوں کو آزادی دیتے اس نے زرناب کے من موہنے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کی بند آنکھیں اور ڈھیلا وجود دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ سانسوں کا یہ ذرا سا ملاپ برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہے اور چلی ہیں ماں بننے۔ مبہم لب و لہجے میں کہتا وہ اس سے دوری بنانے کے در پہ ہی تھا کہ اس کی نظر اس کی گردن سے جھانکتے سیاہ تل پہ پڑی۔ عالم کا دل سینے میں بلیوں کی مانند اچھلنے لگا۔ ایک دربان کم تھا قہر برپا کرنے کے واسطے کہ اب دوسرے نے بھی اپنی چھپ دکھا دی۔ وہ لاکھ دل کو سرزنش کر بیٹھا، لیکن دل ہر حد بندیاں توڑنے پہ ضد پہ آمادہ تھا کہ اس دربان پہ لبوں کا دہکتا لمس چھوڑا جائے، اور پھر چاروں ناچار وہ دل کی ضد کے آگے بے بس ہوتا، اس کی گردن پہ جھکتا، اس دل پہ دہکتے لب ثبت کرنے کے لیے مستزاد وہاں اپنی سوغات چھوڑتے اس سے دوری بنا گیا۔ ذہن اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج تھا۔ فی الوقت وہ اپنے دل کو فوقیت دیتا اس کی ہر ضد پہ سر تسلیم خم کر رہا تھا، جیسے اب دل اسے یک ٹک دیکھنے کی ضد کر بیٹھا تھا اور وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتے دل کی ضد پوری کر رہا تھا۔ نہ جانے کشش تھی یا کوئی اندیکھی ڈور جو اسے اس لڑکی کی جانب کھینچتے اس کا دل بدلنے کو کوشاں تھی۔ زرناب کو یوں ہی تکتے تکتے نہ جانے کب نیند اس پہ مہربان ہوئی اور وہ نیند کی آغوش میں جا چھپا۔ گلاس وال سے چھن کے آتی سورج کی کرنیں اس کی پرسکون نیند میں خلل ڈال گئیں۔ ایک جاندار انگڑائی لیتے اس نے اپنی نیند کو خیر آباد کہا، کسل مندی سے کروٹ بدلی کہ مان پہلو کو خالی محسوس کرتے وہ اپنی بند آنکھیں کھول گیا۔ پہلو خالی تھا، واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ عالم نے کمرے میں چاروں جانب دیکھتے اس اضافی وجود کو تلاشنا چاہا جو اب اس کی رضا کے برخلاف اس کی زندگی کا حصہ بن بیٹھا تھا۔ اٹھ بیٹھتے اس نے اپنے بکھرے بالوں کو مزید الجھاتے غائب دماغی سے شعور تک کے مراحل طے کیے۔ رات ہوئی تکرار اور ان کے درمیان ٹھہرے وہ نزدیکی کے پل شد و مت سے یاد آتے عالم کو جبڑے کسنے پہ مجبور کر گئے۔ تف ہے تم پہ عالم خان، تف! اس قدر بھی کمزور نفس کے مالک نہیں تم۔ حسن دیکھتے یہ بھول بیٹھے کہ وہ لڑکی تمہارے سر زور زبردستی مسلط کی گئی ہے۔ تمہیں وہ ناپسند ہے اور نہ ہی اپنی زندگی میں بطور بیوی قبول۔ اپنی بے اختیاری پہ خود کو کوستا وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارادہ فریش ہونے کا تھا۔ چند ساعت بعد وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس واش روم سے باہر نکلا۔ بائیں ہاتھ کی کلائی میں رولیکس کی گھڑی پہنتے، بھیگے بالوں کو سکھاتے، جل کی مدد سے سلیقے سے سیٹ کرتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ لاشعوری طور پہ وہ زرناب کا متلاشی تھا جو اس کے بیدار ہونے سے قبل ہی کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ راہداری پار کرتے ابھی اس نے پہلی سیڑھی پہ ہی قدم رکھا تھا کہ لاؤنج میں نظر آتا منظر اسے اچھمبے اور الجھن میں غرق کر گیا۔ حویلی کا ہر مکین اس وقت لاؤنج میں موجود تھا اور ہر ایک کی نظریں اس پہ آ جمی تھیں
عالم ان کی نظروں سے جز بز ہوتا صوفے پہ زینب بیگم کے سینے سے لگی زرناب کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کا ہچکولے کھاتا بدن اور آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر اس کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دیا۔ آ گئے لالا، پوچھے ان سے انہوں نے کل کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ میری سانسیں بند کر دی تھی مورے، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ انہیں میں پسند نہیں، میں ان کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی ہوں، اسی لیے یہ مجھے مارنا چاہتا ہے مورے۔ وہ عالم کو کنکھیوں سے دیکھتی ہچکیوں کے درمیان کہتی عالم کو دھچکا دے گئی تھی۔ عالم پھٹی آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھے گیا جو اپنے لفظوں کی بدولت اسے سب کے سامنے خفت میں مبتلا کر گئی تھی۔ سب کی ملامت کرتی نظریں خود پہ مرکوز دیکھ کر عالم کی رنگت خفت کی بدولت سرخ ہوئی۔ اب سمجھ میں آیا تھا وہ سب اسے سالم نگلتی آنکھوں سے کیوں دیکھ رہے تھے۔ اس کی زبردستی بنی بیوی ایک اور عظیم مورکا جو سر انجام کر بیٹھی تھی۔ عالم کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کے الزام کو سچ کر ڈالتا۔ عالم، میرے کمرے میں آؤ، داجی سنجیدگی سے کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ عالم نے دانت پہ دانت ایک کھا جانے والی نظر زرناب پہ ڈالتے سیڑھیاں پار کی۔ دیکھیں کیسے دیکھ رہے ہیں مجھے۔ زرناب سب کے سہارے شیرنی بنی اس کی گھوری کی بھی شکایت کر گئی۔ عالم نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ اس سے نظریں ہٹائے اس نے داجی کے کمرے میں داخل ہونا ہی بہتر سمجھا، جبکہ زینب بیگم اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی رہ گئیں۔ ان کی بیٹی شادی کے پہلے ہی دن اپنے خاوند کو ناکوں چنے چبوا چکی تھی۔ بس اب رونا بند کرو اور آؤ میرے ساتھ۔ زینب بیگم اسے پیار سے پچکارتے ہوئے وہاں موجود اس کی سہیلی وحیدہ کو اشارہ کرتے اسے اپنے ساتھ لیے عالم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارادہ اسے میاں بیوی کے رشتے کی باریک بینیوں سے آگاہ کرنے کا تھا۔ مورے مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اس ظالم اور جابر شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ کمرے میں آتے ہی ہذیانی سی ہو اٹھی۔ کل شب جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس کا ذہن قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ بری بات ہے زرناب، ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا لباس۔ زینب بیگم اسے ڈپٹی بیڈ پہ بٹھا گئیں۔ بیڈ پہ بیٹھتے ہی زرناب کے ذہن میں کل ہوا وہ حادثہ فلم کی مانند چلتے اس کے روم روم میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ نہیں مورے، نہ مجھے شوہر چاہیے نہ لباس، مجھے تو محض ایک بچہ چاہیے تھا جس کے ساتھ میں کھیل سکوں، جس پہ صرف میرا حق ہو۔ صرف سونا تھا میرے ساتھ، سانسیں تھوڑی نہ بند کرنی تھی میری۔ لالا مجھے واقعی مارنا چاہتے ہیں، وہ میری جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ وہ زار و قطار روتے زینب بیگم کے ساتھ ساتھ وحیدہ کو بھی اچھمبے میں ڈال گئی۔ وحیدہ جو گلاس وال سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اس کی بات سنتے ٹیک چھوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ بچہ چاہیے تھا تمہیں؟ زینب بیگم نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے اس کے لفظ دہرائے۔ جی، صرف بچے کے حصول کے لیے میں نے اس شادی کی ضد باندھی تھی۔ مجھے لگا تھا لالا میرے شوہر بنتے میرے ساتھ سوئیں گے تو مجھے میرا بچہ مل جائے گا، لیکن وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتے رونے کا شغل پورا کرنے لگی۔ زینب بیگم کا دل کیا وہ اپنی بیٹی کی عقل پہ ماتم کرے۔ اور ایسا کس نے کہا تھا تم سے؟ وہ جانتی تھی کہ یہ سوچ اس کی تخیل کردہ نہیں۔ وحیدہ نے؟ زرناب نے وحیدہ کی جانب اشارہ کیا۔ وحیدہ نے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھتے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ چند دن قبل۔ تم کیوں رو رہی ہو زرناب؟ سوات کے اس بے نام خوبصورت گاؤں میں موجود اس باغ میں آتے اس نے برگد کے پیڑ تلے بیٹھی زرناب کو دیکھتے استفسار کیا جو بن آواز سے سک رہی تھی۔ وحیدہ، میں منٹو کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہ گر گیا تو اس کی مورے نے مجھے بے قصور ڈانٹا۔ کہاں ماں بننے کی عمر میں گلیوں میں کھیلتی ہو؟ اتنا ہی بچوں کا شوق ہے تو جاؤ اپنے بچے پیدا کرو۔ اور تو اور انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے لیے لڑکا ڈھونڈ لینا جو تمہاری لاؤبالی طبیعت کی بدولت تمہیں ملنے سے رہا۔ وہ اپنی بچپن کی دوست کی ہمدردی ملتے ہی پھوٹ پھوٹ کے روتے اپنا غم بیان کر گئی۔ وحیدہ نے اس کے نزدیک بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ پگلی، اتنی سی بات پہ بھلا کیا رونا؟ ٹھیک ہی تو کہتی ہے وہ، کر لے شادی، پھر تیرے پاس بھی ڈھیر سارے بچے ہوں گے۔ وحیدہ نے اسے دلاسا دیا۔ کیا بچے شادی کے بعد ہی حاصل ہوتے ہیں؟
زرناب نے سوال کیا۔ وحیدہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کیسے؟ زرناب کا اگلا سوال اسے الجھن میں ڈال گیا۔ یوں تو اس کی شادی چند ماہ پہلے ہی ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا کہہ جائے جو زرناب کی معصومیت ختم کر دے۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہے اور پھر اس کے پاس بچے آ جاتے ہیں۔ وحیدہ نے اس کی سمجھ کے مطابق لفظوں کا چناؤ کیا۔ پھر مجھے شادی کرنی ہے، زرناب نے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے فیصلہ کیا۔ شادی کرنے کے لیے لڑکا چاہیے ہوتا ہے۔ وحیدہ ہنس پڑی تھی اس کی نادانی پہ۔ ہے نا عالم لالا، مورے بتا رہی تھی اسی ہفتے لوٹ رہے ہیں وہ امریکہ سے، ان کی پڑھائی جو مکمل ہو گئی ہے، میں ان سے شادی کرتے بچے حاصل کر لوں گی۔ زرناب کے کہنے پہ وحیدہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر تو تمہارے بچے حسین ہوں گے، وہ بھی سبز آنکھوں والے۔ وہ اس کی خام خیالی میں اس کا ساتھ دے گئی، اس بات سے انجان کہ جسے وہ مذاق سمجھ رہی ہے زرناب اسے حقیقت کرنے پہ بضد ہو چلی ہے۔ زرناب اس سوات کے اس مخصوص گاؤں کے سردار ہاشم خان کے چھوٹے بیٹے اختر خان کی اکلوتی صاحبزادی اور ہاشم خان کی لاڈلی تھی، جسے اس کے بچپنے اور معصومیت کی بدولت سب نے اپنے دل کے عزیز رکھا تھا، جبکہ عالم خان ان کے بڑے بیٹے مدثر خان کا اکلوتا بیٹا تھا، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے بیرون ملک مقیم اب 7 سال بعد پاکستان لوٹ رہا تھا۔ 4 سال کی عمر میں ماں کی طبعی موت اسے پتھر مزاج انسان بنا گئی تھی۔ زرناب اگر آسمان تھی تو وہ زمین، زرناب اگر روشنی تھی تو وہ اندھیرا۔ مختصراً دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے۔ زرناب نے عالم کی واپسی کے ایک دن قبل ہی داجی کے آگے اپنی ضد کا اظہار کیا، اور پھر اگلے دن داجی نے عالم سے، جس کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ٹھہری تھی، محض اولاد کے حصول کے لیے۔ وحیدہ نے زینب بیگم کے دیکھنے پہ طوطے کی مانند تمام سچ رٹ ڈالے، اور سچ جاننے کے بعد زینب بیگم نے حقیقتاً ماتھا پیٹتے اپنی بیٹی کی عقل پہ ماتم کیا تھا۔ رونا بند کرو اب، اور میری بات کان کھول کے سنو۔ اسے ہنوز روتا دیکھ کے وہ بھڑکی۔ زرناب کے آنسوؤں کو بریک لگی، اور پھر زینب بیگم اس نازک رشتے کے داؤ پیچ اور باریک بینیوں کو اس پہ آشکار کرتی اس کی رنگت سرخ کندھاری کر گئیں۔ عالم تمہارا شوہر ہے، اب تمہارے سر کا تاج، اس کی عزت کرنا تم پہ فرض ہے، اس کے کام کرنا تم پہ فرض ہے۔ اتار پھینکو یہ سر پہ چڑھی نادانی اور بچپنا۔ کل سے اس کے کپڑوں سے لے کے اس کا کھانا تک تم بناؤ گی، اور میں کوئی نہ سنوں۔ اور خبردار، جو اب تم نے ذاتی لمحات کو یوں ٹی وی پہ چلتی نیوز بنا کے ہر حویلی کے مکین کو سنایا، ٹانگیں توڑ ڈالوں گی میں۔ زینب بیگم نے اچھی خاصی جھاڑ پلائی تھی اسے۔ زرناب لب کترتے محض سر ہلاتی رہ گئی۔ سب کچھ مجھی پہ فرض ہے، کچھ عالم پہ فرض نہیں ہے۔ زینب بیگم کے سمجھانے پہ اس نے لالا کہنے سے اجتناب برتا تھا۔ وہ سر جھکائے منمنائی، عالم پہ بھی فرض ہے تم سے محبت کرنا، تمہیں عزت دینا، تمہارا خیال رکھنا۔ زینب بیگم جو بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کی منمناہٹ سنتے مبہم لہجے میں بولی۔ زرناب کے دل نے 19 سال میں پہلی مرتبہ بیٹ مس کی۔ یہ الفاظ اسے خود میں سمٹنے پہ مجبور کر گئے۔ زینب بیگم کی باتوں کا اثر تھا جو شاید وہ اس رشتے کو قبول کرتے اپنے دل کے دروازے عالم کے لیے کھول چکی تھی۔ وحیدہ اس کے یوں محجوب ہونے پہ ہنستے اس کے ساتھ بیٹھتی اس گفتگو میں مشغول ہوئی، جبکہ داجی کے کمرے میں عالم مجرم کی مانند ہاتھ باندھے کھڑا ڈپٹ سنتے وہ زرناب کو کوس رہا تھا۔ ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی عالم، زرناب ابھی چھوٹی ہے، اسے اس رشتے کو سمجھنے اور بڑھانے کے لیے وقت درکار ہے، کم از کم اسے اطمینان میں لو، اس کا اعتبار جیتو، پھر نزدیکیاں بڑھاؤ۔ داجی اپنا جملہ مکمل کرتے کترائے تھے۔ عالم نے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے خود پہ ضبط کیا، اب ضبط کرنا ہی اس کا مقدر ٹھہرا تھا۔ آخر کو زرناب خان جو اس کی زندگی کا حصہ تھی، دل میں آیا کہ کہہ دے کہ آپ کی پوتی بچے کے حصول کے لیے اس پہ یہ ظلم ڈھا چکی ہے، لیکن فی الوقت خاموش رہنے میں ہی عافیت تھی۔
عین ممکن تھا کہ داجی اپنی لاڈلی پوتی کی شان میں گستاخی برداشت نہ کرتے۔ میں آئندہ دھیان رکھوں گا۔ کہنا تو وہ چاہتا تھا کہ اگر اتنی ہی چھوٹی تھی تو اسے کیوں مجبور کیا تھا، لیکن وہی بات، داجی کا خوف۔ داجی کے سر کو ہولے سے جنبش دینے پہ وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ یقیناً اب زرناب اس کے قہر سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ زرناب جو وحیدہ کے جانے کے بعد اپنے کپڑے الماری سے نکال رہی تھی، عالم کو یوں غضبناکی سے خود کی جانب دیکھتے پا کے اس کے حلق میں سانس خشک ہوئی۔ بچاؤ کی راہ ڈھونڈنے کے واسطے اس نے چاروں جانب دیکھا اور اگلے ہی پل وہ تیز قدموں سے واش روم کی جانب بڑھی۔ لیکن ہائے رے قسمت، وہ ہرجائی شاطر شکاری کی مانند اسے بیچ راہ میں ہی دبوچ گیا۔ زرناب ایک چیخ کے ساتھ اس کے سینے سے آ لگی۔ پلیز پلیز عالم۔ اس کے شرر بار تاثرات دیکھتے وہ روم روم خوف میں ڈوبی روحان سی آواز میں بولی۔ عالم جو بپھرا بادل بنا اس تک آیا تھا، ایک بار پھر اپنے اشتعال کو ہوا بنتے دیکھ جھنجھلا سا گیا۔ دل پگھل کے موم بنا، اس کے لبوں سے ادا ہوتا اپنا نام سنتا۔ کیا کہا تھا سب کے سامنے؟ میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، ہاں؟ مصنوعی تیش کا لبادہ اوڑے وہ اس کے بازو جکڑے، اس کے سیاہ خوف سے لبریز نگاہوں میں دیکھتے سرد مہری سے بولا، میں ایسا نہیں کہنا چاہتی تھی، میری زبان پھسل گئی تھی۔ کوئی نہ کوئی بہانہ تو گڑھنا ہی تھا، تو بس جو منہ میں آیا کہہ گئی۔ عالم کا دل کیا اونچا کہا لگائے۔ آخر کیوں اس لڑکی کی نادانیاں اور معصومیت اسے لطف دینے لگی تھی؟ کل تک وہ اسے دیکھنے تک کا روادار نہ تھا، اور اب اس کا دل اسے دیکھنے کی ضد باندھ بیٹھا تھا۔ اس کے یوں نزدیک آنے پہ وہ بے اختیار ہو چلا تھا۔ تمہاری زبان پہ بند باندھنا ضروری ہو گیا ہے۔ یہ زبان مجھے خفت اور شرم کا سامنا کرواتی ہے۔ دھمکیانہ لہجے میں کہتے وہ اسے مزید خوفزدہ کر گیا۔ کیا کریں گے آپ؟ زرناب کی آواز لڑکھڑائی۔ علاج؟ اس کے تاثرات سے ہز اٹھاتا وہ یک لفظی جواب دے گیا، نہیں، مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے عالم، میں آئندہ اسے قابو میں رکھوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ میرے شوہر ہیں، میرا لباس ہیں، مجھے یوں ہمارے مابین قید ہوئے ذاتی لمحات کسی کو بتاتے آپ کو شرمندگی نہیں اٹھانی دینی۔ پلیز معاف کر دیں آپ کو تو میرا خیال رکھنا چاہیے، لیکن آپ تو مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں۔ آپ مجھ سے محبت کریں، مجھے عزت دیں اور میرا خیال رکھیں۔ وہ ایک ہی سانس میں دماغ میں محفوظ ہوئی تمام باتیں اس کے گوش گزار کر گئی۔ عالم کی نگاہوں میں مسکراہٹ کا تاثر ابھرا۔ اور یہ سب میں کیوں کروں؟ بھویں اچکاتے فرصت سے اسے تکتے پوچھا۔ کیونکہ آپ پہ فرض ہے یہ۔ وہ بنا پل کی دیر کیے جواب گو ہوئی۔ عالم کے ہاتھ اس کے بازو سے سرکتے اس کی کمر کے خم پہ آن ٹھہرے، اور ہاتھوں کی یہ حرکت زرناب کے تن بدن میں برقی رو سی دوڑا گئی۔ اس کی پلکیں لرز اٹھی۔ میں تمہارا خیال رکھتا، تمہیں عزت دیتا، تم سے محبت کرتا، لیکن تب جب تم میری من مرضی کی عورت ہوتی، میری پسندیدہ عورت ہوتی۔ زبان تلخ ہوئی اور زہر میں بچھے لفظ ادا کر گئی، وہ جو اس کے ہاتھوں کی حرکت کے سبب خوف بھولے لجاجت میں مبتلا ہوئی تھی۔ ان لفظوں پہ دل برداشتہ ہوئی۔ لرزتی پلکیں اٹھائے عالم کی سبز آنکھوں میں جھانکا۔ جانتی ہوں۔ فقط 2 لفظ کہتے وہ اس کے ہاتھ اپنی کمر سے جھٹکتے الماری کی جانب بڑھی۔ عالم کے لفظ اس سے اس کا بچپنا چھین گئے۔ عالم کو چبھا تھا اس کا یوں دور چلے جانا۔ جب جانتی ہو تو کیوں ہو ابھی تک اس رشتے میں؟ اب یہ مت کہنا کہ بچے کے لیے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے چاچی تمہیں تفصیلاً سمجھا گئی ہوں گی، اور حقیقت جان لینے کے بعد یقیناً بچوں کا بھوت تمہارے سر سے اتر چکا ہوگا۔ زبان جو کہہ رہی تھی، دل اس کی پرزور مذمت کر رہا تھا۔ یہ وہ لفظ تو نہ تھے جو دل نے زبان تک رسائی کروائے تھے، یہ دماغ کا گن تھا۔ اب یہ رشتہ نبھانے کا بھوت سر پہ چڑھ چکا ہے، اس لیے نہ اب میں فرار ہو سکتی ہوں اور نہ آپ کو ہونے دوں گی۔ اور ہاں،
وہ جو ایک آپشن تھا نا اپنی محبوبہ کے پاس لوٹ جانے کا، اب وہ ختم۔ خود پہ قابو پائے وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالتی واش روم کی جانب بڑھتے، لبوں پہ مسکراہٹ سجائے کہتی، عالم کو حیران کرتی واش روم میں جا بند ہوئی۔ جانا بھی کون چاہتا ہے؟ دماغ کا زور ختم ہوا تو دل کی صدا زبان سے ادا ہوتی عالم کو حیران کر گئی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، اپنا سر جھٹکتے، وہ خود کو اس لڑکی کے طلسم سے آزاد کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ وہ دور گئی تھی تو اب سینے میں پشیمانی جاگ اٹھی تھی۔ وہ قریب تھی، وہ اسے چھو سکتا تھا، ان مہکتی سانسوں کا جام پی سکتا تھا جو اسے مدہوش کر جاتی تھیں۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، اپنی اس پشیمانی پہ وہ جھلا اٹھا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی چابی اٹھائے اس نے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ یہ فرار تھا زرناب سے، اپنے دل سے، اپنی بدلتی حالت سے، اور شاید اس پشیمانی سے۔ برخوردار کچھ ہوش ہے آپ کو؟ آپ کی بیوی کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے؟ وہ جو صوفے پہ بیٹھا بظاہر خود کو مصروف ثابت کر رہا تھا لیکن لاشعوری طور پہ زرناب کا متلاشی تھا، داجی کی جھاڑ پہ لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ کہاں ہے وہ؟ بالآخر وہ یہ سوال پوچھ بیٹھا جو اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ صبح آفس جانے سے قبل اس نے اسے دیکھا تھا، لیکن جب سے لوٹا تھا اس کا نام و نشان نہ تھا حویلی میں۔ نہ اس کے لیے کوئی پانی لایا، نہ اس کے کپڑے تیار رکھے گئے تھے۔ اس کا موڈ بری طرح سے بگڑا تھا، لیکن اس کے بارے میں پوچھنے سے اسے اس کی انا باز رکھ رہی تھی۔ آخر کیوں کر وہ حویلی والوں پہ ظاہر کرتا کہ جس لڑکی کو اپنانے سے وہ دریغ برت رہا تھا اب اسے اس کی عادت ہو چلی ہے۔ اس کے بنا اسے کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑا ہے۔ سہیلی کی شادی پہ گئی تھی وحیدہ کے ہمراہ، رات ہونے کو ہے ابھی تک نہیں لوٹی، اور تو اور موسم بھی بگڑ چکا ہے۔ داجی کا لہجہ متفکر تھا۔ عالم مزید خود کو زرناب سے بیگانہ نہ رکھ پایا۔ اور مجھے اب بتایا جا رہا ہے، محترمہ نے مجھ سے اجازت تک لینی ضروری نہیں سمجھی۔ بیوی گھر سے غائب ہے اور شوہر کو معلوم نہیں۔ آج کس کے بل نکالوں گا میں اس لڑکی کے۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پہ تقریباً پٹختے وہ کئی گھنٹوں کا غبار نکالتے، داجی کو ہکا بکا چھوڑتے، تن فن کرتا باہر کی جانب بڑھا۔ وہ سہیلی کی شادی میں بنا اسے آگاہ کیے چلی گئی تھی اور ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ اسے اپنا آپا کھوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زینب بیگم بھی گھر پہ موجود نہیں تھی۔ وہ تو اسے ان کے ہمراہ سمجھ بیٹھا تھا، لیکن یہاں معاملہ ہی الگ تھا۔ گاڑی چلاتے وہ موسلا دھار برف باری میں برف سے ڈھکی پھسلن زدہ سڑکیں پار کرتے، داجی کے نمبر سے آتی لوکیشن دیکھ کے جبڑے بھیج گیا۔ وہ جہاں موجود تھی وہاں تک پہنچنے میں 2 گھنٹے تقریباً لگنے ہی لگنے تھے۔ ابھی اس نے آدھا سفر بھی طے نہیں کیا تھا کہ ایک دم سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ کے وہ بریک لگا گیا۔ بریک لگانے کی وجہ اس گاڑی کی پیسنجر سیٹ پہ براجمان زرناب تھی۔ عالم کی گرفت اسٹیئرنگ پہ مضبوط ہوئی۔ پیسنجر سیٹ سے نظریں سفر کرتی ڈرائیونگ سیٹ پہ براجمان آدمی پہ آن ٹھہری۔ اسے اس قدر سردی میں بھی اپنی رگوں میں دوڑتا خون ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی بیوی ایک غیر مرد کے ہمراہ اس کی گاڑی میں تھی۔ اس کے ہاتھوں، گردن اور ماتھے کی رگیں پھولتے اس کے سینے میں ایک دم جلتے تیش کے الاؤ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ زرناب جو وحیدہ کے وہیں ٹھہرنے پہ، اس کے اصرار پہ اس کے بھائی کے ہمراہ واپس لوٹ رہی تھی، اپنے سامنے گاڑی میں بیٹھے عالم کو دیکھ کے سکون کا سانس بحال کر گئی۔ وحیدہ کا بھائی چند دن قبل ہی شہر سے لوٹا تھا اور وہ تمام راستے اس کی اوٹ پٹانگ باتوں اور نظروں سے خائف ہوتی ہوئی آئی تھی۔ قبل از کہ وہ گاڑی سے اترتی، عالم آندھی طوفان بنا گاڑی سے نکلتے اس تک آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولے وہ اسے ایک جھٹکے سے باہر کھینچ گیا۔ زرناب کا سر اس کے سینے سے ٹکرایا، وہ ایک سسکی بھر گئی، جبکہ باہر قدم رکھتے ہی سرد ٹھٹھرا دینے والی ہوائیں اسے کانپنے پہ مجبور کر گئیں۔ عالم، نظریں اٹھائے اس نے عالم کی جانب دیکھا جو اسے سرخ پٹھانی فراک میں ملبوس، سر تا پیر کیل کانٹوں سے لیس دیکھ بھر بھر جل اٹھا تھا۔ اس کی رنگت سرخیاں بکھیر رہی تھیں جبکہ آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ کیوں گاڑی بیچ سڑک پہ روکی ہے اور لڑکی کا ہاتھ کس حق سے پکڑا ہے تم نے؟ چھوڑو اسے۔ وحیدہ کا بھائی گاڑی سے نکلتے عالم کے نزدیک آتے بولا،
قبل از کہ وہ ان دونوں کے روبرو آن کھڑا ہوتا، عالم نے پلٹتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پہ رسید کیا۔ زرناب کی چیخ بے ساختہ تھی، جبکہ وحیدہ کا بھائی کراہتے ہوئے زمین بوس ہوا۔ شوہر ہوں میں اس کا! حلق کے بل دھاڑتا وہ پلٹتے ساکن کھڑی زرناب کا بازو جکڑ گیا۔ زرناب جو نہ سمجھی اور بے یقینی سے اس کا یہ بپھرا انداز دیکھ رہی تھی، بمشکل اس کے قدموں کا ساتھ دیتی تھوک نگل گئی۔ مقابل کے تاثرات اس کی جان ہوا کر گئے تھے، جبکہ اس کے الفاظ اسے بے یقینی کے گہرے سمندر میں غرتازن کر گئے۔ وہ آج اسے خود سے منسوب کر گیا تھا۔ عالم اسے پیسنجر سیٹ پہ بٹھاتا، دروازہ پوری قوت سے بند کرتا، اسے خوف سے اچھلنے پہ مجبور کرتا، ڈرائیونگ سیٹ پہ براجمان ہوا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کو حویلی کے بجائے ڈیرے کی راہ پہ گامزن دیکھ کے وہ گاڑی میں چھائی دوبیز خاموشی توڑ گئی۔ اس وقت ایک لفظ نہ کہنا زرناب عالم خان، ورنہ میرے قہر کی گواہ بنو گی۔ وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتا دھاڑا تھا۔ وہ منظر بارہا نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا جب وہ اس غیر مرد کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ عالم نے اس کی نظریں دیکھی تھیں جو زرناب پہ جمی تھیں۔ وہ نظریں بھول جانا آسان نہیں تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کی بیوی، اس کی عزت۔ وہ آخر کیسے برداشت کرتا اس پہ اٹھتی غیر مرد کی نظریں؟ زرناب سر تا پیر لرزتے دروازے سے جا لگی۔ آخر ایسی بھی کیا غلطی وہ کر بیٹھی تھی جو وہ اس قدر اشتعال میں مبتلا تھا؟ چند لمحوں کی ریش ڈرائیونگ کے بعد ان کی گاڑی ڈیرے کے آنگن میں آن رکی تھی۔ عالم گاڑی سے نکلتا وہاں موجود چوکیدار کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کر گیا۔ چابیاں مجھے دو اور یہاں نظر نہ آؤ، سرد مہری سے کہتا وہ اس آدمی کے جاتے ہی زرناب کی طرف آتا، اسے گاڑی سے نکالتے، اس کا بازو جکڑے اسے لیے اندر کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ زرناب لچکیلی ڈال کی مانند اس کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ کون ہوں میں تمہارا؟ ڈیرے میں موجود اس مخصوص کمرے میں آتا وہ دروازہ بند کرتے، اسے دروازے سے لگاتے، اس کے گرد ہاتھ رکھتے، اسے مکمل اپنے حصار میں محصور کر گیا۔ یہ کیسا سوال ہے عالم؟ زرناب کو جہاں اس کا انداز خوفزدہ کر رہا تھا، وہیں اب اس کا سوال اچنبھے میں ڈال گیا تھا۔ جواب دو ڈیم اٹ! جو پوچھا ہے، کون ہوں میں تمہارا آخر؟ عالم اس کے سوال کے بدلے سوال پہ آپا کھوتا، دروازے پہ زوروں سے ہاتھ مارتا دھاڑا۔ شوہر ہیں آپ میرے؟ آنکھیں میچ کے کھولتی وہ متزلزل آواز میں جواب دے گئی۔ شوہر ہوں میں، لیکن شوہر کو بتانا تک تم نے گوارا نہیں سمجھا کہ تم یوں بند سنور کر اپنی دوست کی شادی اٹینڈ کرنی چلی ہو۔ شوہر ہوں میں، لیکن میرے ہوتے ہوئے میری بیوی ایک غیر مرد کی گاڑی میں موجود تھی۔ وہ اس کے بازو جھنجھوڑتے استہزائیہ بولا تھا، اور زرناب کو اب سمجھ میں آیا تھا اس کے اس آتش فشاں انداز کے پیچھے کی وجہ۔ آپ خود قبول کرتے ہیں اپنے آپ کو بطور میرے شوہر؟ مقابل کا تمام طیش اور جلن وہ اپنے چند لفظوں سے بجھانا جانتی تھی۔ نہیں نا؟ پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے سوال جواب کرنے کا۔ میں جہاں چاہے جاؤں، جس کے ساتھ چاہے سفر کر سکتی ہوں۔ کچھ توقف کے انتظار کے بعد اسے ہنوز خاموش دیکھ کے وہ اس کا ضبط آزما گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ مقابل اپنے ان احساسات کا ذکر کرے جن سے وہ آشنا ہو چکی ہے، لیکن وہ ان احساسات سے نظریں چرا رہا ہے۔ تم میرے تابع ہو زرناب۔ وہ اس کے لفظوں پہ چند پل خاموش ہو جانے کے بعد اسے اپنے نزدیک کرتے اس کے چہرے پہ جھکتے غرایا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں یہ شدت پسند انداز اپنایا ہوا ہے؟ آخر کیوں اس قدر جلن، اس قدر طیش میں مبتلا ہو گئے ہیں آپ مجھے اس غیر مرد کے ہمراہ دیکھ کے؟ بیوی تو آپ مانتے نہیں ہیں، تو پھر کیوں یہ شدت پسندی؟ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی تگ و دو کرتے چیخی۔ عالم کو اس کے انداز آج دھچکے پہ دھچکے دے رہے تھے۔ یہ وہ زرناب تو نہ تھی جو اس پہ اپنی فکر، توجہ، نرمی اور محبت نچھاور کرتی تھی۔ مانتا ہوں بیوی، ڈیم اٹ، کر چکا ہوں قبول اس رشتے کو، بھول چکا ہوں ماضی، عادی ہو گیا ہوں تمہاری توجہ کا، محبت کا۔ تم نہیں تھی آج نظروں کے سامنے تو بے چین ہو گیا تھا میں۔ لمحہ تک گزارنا دشوار تھا، اضطراب رگ رگ میں جا بسا تھا، اور پھر تمہارا یہ سجا سنورا روپ اور اس روپ میں اس مرد کے ساتھ ہونا مجھے جلتے انگاروں پہ گھسیٹ گیا ہے زرناب۔ میں نہیں جانتا یہ محبت ہے یا نہیں،
میں محض اتنا جانتا ہوں کہ تم میری ہو، بس میری فقط، اور میری تم پہ اٹھتی نگاہ تک برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہوں میں، تمہارے بنا رہنے کا متحمل نہیں ہوں۔ وہ جس الجھن میں مبتلا تھا، اتنے وقت سے وہ الجھن دور ہوئی تھی۔ اپنی حالت اور دل میں موجود وہ تمام احساسات جن سے وہ دامن بچانے کو کوشاں تھا، وہ کوشش ناکام ٹھہری۔ آج وہ آتش گیر مادے کی مانند پھٹتے تسلیم کر چکا تھا کہ اس کا گزارا نہیں زرناب عالم خان کے بنا۔ زرناب کی سیاہ آنکھوں میں نمی نے ایک دم بسیرا کیا، یوں لگا منو بوجھ کاندھوں سے اتر گیا ہو۔ یہی لفظ تو تھے جنہیں وہ سننے کی تمنا ہی تھی، یہی تو وہ لمس تھے جنہیں سننے کو سماعتیں ترس رہی تھیں۔ اس کی تمام کاوشیں رنگ لے آئی تھیں، اس کی محبت، توجہ اور فکر رائیگاں نہیں گئی تھی، اس کا خود کو مقابل کے رنگ میں ڈھالنا رائیگاں نہیں گیا تھا۔ میں تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ میں تمام راہ فرار بند کرتے تمہیں آج ابھی اسی وقت خود تک محدود کر لوں گا۔ وہ زرناب کے معاملے میں شدت پسند ثابت ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، کیسے؟ زرناب کا سوال بے ساختہ تھا۔ اپنی قربت سے رنگتے، تمہارے وجود کے ساتھ تمہاری روح تک پر اپنی چھاپ چھوڑتے، اسے اپنے نام کرتے۔ جذبات سے چور لہجے میں کہتا وہ زرناب کو محجوب کر گیا۔ وہ بے ساختہ اس سے نظریں چرا گئیں۔ کیا اجازت ہے مجھے تم میں گھلتے، تمہارے پور پور پہ اپنے لمس کی سوغاتیں ثبت کرتے، اس رشتے کو مضبوط کرنے کی؟ وہ اس کی رنگت میں ایک دم بکھرتی سرخی سے گھائل ہوتا، اس کے گلابی رنگ سے رنگے لبوں پہ انگوٹھا پھیرتے گمبھیرتا سے بولا تھا۔ زرناب آنکھیں بند کرتے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے سر کو ہولے سے جنبش دے گئی تھی۔ یہ اجازت اور خود سپردگی دینے کا ایک نرالا انداز تھا۔ عالم اس کی خود سپردگی پہ سرشار سا ہوتا، اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں قید کرتا، اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ ایک طویل وصل کی رات ان کی منتظر تھی، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود سے سکون حاصل کرتے، ایک دوسرے کو تا عمر پا لینے والے تھے۔ آپ مجھے گھورنا بند کریں گے عالم؟ وہ آنکھیں بند کیے سونے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن عالم کی پرتپش نگاہوں کی تپش اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ میں گھور نہیں رہا، نہار رہا ہوں۔ عالم جو کوہنی پہ سر رکھے اس کی جانب کروٹ لیے دراز تھا، شوخی سے بولا، خیریت ہے؟ اتنا پیار؟ زرناب نے آنکھیں کھولے اس کی جانب دیکھتے لبوں پہ مسکراہٹ لیے کہا، جب بیوی آپ کی قربت میں رنگی، آپ کی قربت کے رنگ چہرے پہ سجائے، آپ کے پہلو میں دراز ہو تو پیار امڑ آنا لازم ہے جانا۔ عالم کہتا اس پہ جھکتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ زرناب جا بجا اس کے لبوں کو اپنی گردن پہ سفر کرتا محسوس کرتے نفی میں سر ہلا گئی۔ مقابل نے تمام رات اسے اپنی گرفت سے آزادی نہیں بخشی تھی، اور اب وہ پھر پٹڑی سے اتر رہا تھا۔ عالم، حویلی واپس جانا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی وہ اسے یاد دلا گئی۔ فی الوقت موڈ نہیں ہے۔ عالم ہنوز اس کی گردن میں منہ دیے بولا، داجی فکر مند ہو رہے ہوں گے عالم، دیر سے جائیں گے تو انہیں کیا جواب دیں گے؟ اسے حقیقتاً فکر نے آن گھیرا تھا۔ حویلی جانے کے بعد تم ایک لمحے کے لیے بھی میری پناہوں سے آزادی حاصل نہیں کر پاؤ گی، مارک مائی ورڈز۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوا تھا۔ زرناب کے احتجاج پہ اس کی گردن سے منہ نکالے اسے وارن کرتا وہ اس کا ماتھا چوم گیا۔ زرناب نے ناک سکوڑے اس کی جانب دیکھا، جو ایک ہی دن میں اس سے فرش سے عرش پہ بٹھا گیا تھا، اپنے چند لفظوں اور قربت کے ذریعے۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں حویلی کی جانب گامزن ہوئے، جہاں کوئی ان کا شدت سے منتظر تھا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ ایک دوسرے کی سنگت میں لبوں پہ مسکان سجائے حویلی میں داخل ہوئے تھے کہ لاؤنج میں نظر آتے وجود کو دیکھ کے ٹھٹک کے رکے۔ سیاہ چست پینٹ اور شرٹ میں ملبوس، بھورے بالوں کو جوڑے میں قید کیے وہ دودیا رنگت کی حامل لڑکی عالم کو دیکھتے ہی ہر لحاظ بھلائے اس تک آتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کا سینے سے لگنا تھا کہ عالم نے زرناب کا ہاتھ آزاد کیا۔ ردا؟ عالم ہولے سے بڑبڑایا تھا، اور زرناب کو لگا تھا کہ اس کے وجود سے جان نکال لی گئی ہو۔
وہ خالی نگاہوں سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جسے مقابل چھوڑ چکا تھا، اور کیوں کر نہ چھوڑتا؟ وہ اس کا ہاتھ، اس کی محبت جو لوٹ آئی تھی، کیا اس کے دامن میں محض ایک شب کے لیے مقابل کی توجہ اور قربت لکھی گئی تھی؟ کیا وہ ہزاروں کاوشوں کے باوجود تہی دامن رہ گئی تھی؟ دل سکڑ کے پھیلا تھا، سینے میں درد کی ایک شدت بھری ٹیس ابھری تھی۔ یہ درد برداشت نہ کرتے قبل از کہ وہ رو پڑتی، اس نے پلٹتے آگے بڑھنا چاہا لیکن بڑھ نہیں پائی۔ عالم کا ہاتھ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ زرناب نے سسکی ضبط کرتے اس کی جانب رخ موڑے دیکھا۔ میں نے تمہیں مس کیا عالم۔ ردا اس کی جانب سے کوئی گرم جوشی محسوس نہ کرتے اس سے دور ہوتے پرنم آواز میں بولی تھی۔ عالم نے ایک نظر زرناب کی آبدیدہ نگاہوں میں دیکھ کر ردا کی جانب دیکھا۔ اس کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔ یہاں آنے کا مقصد ردا؟ اس کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ میں تمہیں یہاں یہ بتانے آئی تھی کہ پلیز مجھے معاف کر دو عالم، میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ میں تمہارے جاتے ہی نائل کی جانب مائل ہوتے اس کے ساتھ بنا نکاح کے رشتہ بنا چکی ہوں، اور اب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں عالم، اور وہ مجھے اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو عالم۔ تم محبت کرتے ہو نا مجھ سے؟ اس محبت کے واسطے مجھے اپنا لو، میرے بچے کو اپنا نام دے دو۔ ردا اس کا ہاتھ تھامتے التجائیہ بولی تھی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا ردا۔ عالم اس کے ہاتھ کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ردا کو اس کا یہ بدلہ انداز ٹھٹکا گیا تھا۔ میں تم سے پیار نہیں کرتا ردا۔ تم ایک کامیاب طالبہ تھی، دنیاوی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والی میری بہترین دوست، اور محض یہی سوچ مجھے تم سے پسندیدگی کا اظہار کرنے پہ مجبور کر گئی تھی کہ تم میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل پاؤ گی۔ میں اپنی اس پسندیدگی کو محبت کا نام دیتے تم سے کئی عہد و پیمان باندھ بیٹھا تھا، تمہاری فطرت اور طرز زندگی کو نظر انداز کرتے، لیکن محبت کے اصل معنی مجھے میری بیوی زرناب سے ملنے کے بعد معلوم ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ میں اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھا، اور آج ایک وقت ہے کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ میرا سکون ہے، یہ میری زندگی ہے، جسے میں اپناتے اپنے نصیب میں خوشیاں سمیٹ چکا ہوں۔ کل گزری شب کے بعد مجھے ادراک ہوا ہے کہ میری محبت محض میری بیوی ہے۔ میں تم سے بات کر کے تم سے معافی مانگنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اب وہ ارادہ میں ترک کرتا ہوں۔ تم میرا انتخاب تھی اور میرا انتخاب غلط ثابت ہوا، اور یہ میرے رب کا انتخاب تھی، تو کیسے نہ وہ اس کے لیے میرا دل وسیع کرتا۔ میں وفادار تھا، میری قسمت میں وفادار عورت تھی۔ زرناب کو ایک جھٹکے سے کھینچتے اپنے قریب کرتے وہ اس کا تمام خوف، تمام درد اپنے لفظوں سے اکھاڑ پھینک گیا تھا۔ حویلی کا ہر مکین جو ردا کی آمد پہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا، عالم کے لفظوں کو سنتے پرسکون ہوا۔ زرناب مزید اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہیں کر پائی، نچلا لب دانتوں تلے دباتے وہ بن آواز سے سک پڑی۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ماں سوائے تمہارے والدین سے رابطہ کرتے ان تک تمہیں پہنچانے کے۔ عالم کی تمام تر توجہ اب اپنے حصار میں قید اپنی بیوی پہ مبذول تھی۔ میں خود جا سکتی ہوں، ردا اس قدر آہانت پہ سرخ چہرہ لیے دانت پیستے بولی۔ سو بسم اللہ۔ زرناب نہ چاہنے کے باوجود اپنی زبان قابو پہ نہیں رکھ پائی۔ ردا نے کینہ پرور نگاہ اس پہ ڈالے قدم آگے بڑھائے، جبکہ حویلی کے مکین بلند و بالا کہے لگا گئے۔ تم واقعی پاگل ہو، کیا لگا تھا تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس کا رخ پلٹتے وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے آپ کا۔ پرانی محبوبہ مل جائے تو بندہ بیوی کو پہلی فرصت میں بھولتا ہے۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ توبہ کرو یار، میں صرف اپنی بیوی کی زلفوں کا اسیر ہوں۔ عالم کا لہجہ شوخ ہوا تھا، اور میں آپ کی۔ دو بدو کہتی وہ شرم و حیا کے گہرے احساس میں جکڑی وہاں سے چھلاوے کی مانند غائب ہوئی، اور اس کے اس انداز پہ حویلی ایک بار پھر اونچے کہکہوں سے گونج اٹھی تھی۔ 1 سال بعد تو بالآخر تمہاری خواہش پوری ہو گئی۔ بیڈ پہ دراز زرناب کے نزدیک بیٹھتے وہ اس کے پہلو میں موجود
اپنے ننھے سے شہزادے کو دیکھتے بولا تھا۔ مہربان ہو گیا میرا رب مجھ پہ عالم۔ اب سمجھ میں آیا، سال بھر پہلے منٹو کی ماں کی جس جھاڑ اور ڈپٹ سے اس ضد کی شروعات ہوئی تھی، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ ماں واقعی اپنی اولاد پر 1 انچ برداشت نہیں کر پاتی۔ اسے منٹو کی ماں کی ڈانٹ یاد آئی، تو پھر تو مجھے منٹو کی ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جن کے چند لفظ سنتے تم نے مجھ سے شادی کی ضد باندھ لی اور زور زبردستی میری زندگی میں داخل ہوتے میری زندگی جنت بنا دی۔ عالم محبت پاش لہجے میں بولا، اس زندگی کو جنت بنانے میں محض میرا ہاتھ نہیں ہے۔ اگر میں نے آپ پر اپنی وفا اور محبت لٹائی ہے تو بدلے میں آپ نے بھی مجھے عزت اور محبت سونپی ہے۔ وہ اپنے بچے کے ننھے ہاتھ چومتے محبت سے بولی، لیکن میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم نے مجھے محض محبت اور وفا نہیں سونپی، مجھے باپ جیسے عظیم مرتبے پہ بھی فائز کیا ہے۔ عالم کہتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ زرناب نے آسودگی سے مسکراتے اس کے کندھے پہ سر رکھے اپنی آنکھیں موندی۔ اس کی دنیا آج مکمل ہو چلی تھی، جس میں وہ تھی، اس کا شوہر تھا، اور سبز آنکھوں والا ایک گڈا جو ہو بہو اپنے باپ کی کاربن کاپی تھا۔